بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دور حاضر کا ایک سنگین مرض جس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے نسخے بنائے جاتے ہیں اور استعمال کروائے جاتے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ کیا اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا موٹاپا ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی علاج ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک یا طبی موجود ہے؟ کوئی کہتا ہے ہمارا پروڈکٹ 100% کام کرے گا۔ خیر، طرح طرح کے لاجواب قصے سننے کو ملتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، رطوبات کا جسم کے اندر زیادہ ہونا۔ نمبر 2، خشکی سردی کا زیادہ ہونا۔ آج ہم آپ کو صرف رطوبات کی وجہ سے موٹاپے کا علاج بتا رہے ہیں۔ اس موٹاپے میں جسم کافی لچکدار ہوتا ہے، نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ پیشاب کا رنگ سفید یا ہلکا پیلا ہو سکتا ہے۔ جلد پر خشکی بہت کم ہوتی ہے، سر میں بھی خشکی بہت کم ہوتی ہے۔ اس قسم کے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روزانہ تیز قدم چل کر یا دوڑ لگا کر پسینہ لینا ہوگا۔ اپنی خوراک کو کم کرنا ہوگا۔ اپنی تمام تر خوراک کے اندر وہ تمام چیزیں کم کرنی ہوں گی جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ آپ کو خشک چیزیں استعمال کرنا ہوں گی، جس سے آپ بالکل اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے میں نہ تو سرجری کروانا پڑے گی اور نہ ہی ہزاروں روپے کی ادویات استعمال کرنا ہوگی۔ تو ناظرین، ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رفیق کو سبسکرائب کریں، لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، موٹاپا اور اس کی وجوہات۔ موٹاپا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انسان کب اپنے اوپر چربی کی تہ چڑھواتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات یہ انجانے میں ہو جایا کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے کچھ عوامل ہوا کرتے ہیں، اور جو کہ انسان کی اپنی غلطی کے نتیجے میں بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جسم کا وزن زیادہ ہو جائے تو اسے کم کیسے کیا جائے، کیونکہ سب سے مشکل مرحلہ جسم کے وزن کو کم کرنے کا ہے۔ کم وزن کو زیادہ کرنا نسبت آسان ہوتا ہے۔ 90% ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلطی سے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے نہ صرف مرض کہا جاتا ہے بلکہ اسے ام الامراض بھی کہا جاتا ہے کہ اگر موٹاپا طاری ہو گیا تو دمے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، دل کے لیے مسئلے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے جس سائز کو دل خون پہنچاتا رہتا ہے، اس سائز میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح زیادہ وزن کی وجہ سے ہمارے جوڑ، جو کہ پہلے ایک مخصوص وزن اٹھا رہے تھے، اب وزن زیادہ ہو گیا ہے تو جوڑوں میں درد کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نظام ہضم کے مسائل سامنے آتے ہیں اور جگر تک، بلکہ جگر کے فیٹی لیور تک بات جا پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کے مسائل سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آنتوں میں رکاوٹوں کے مسائل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو موٹے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت بواسیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جو موٹاپے کے مرض کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں خواتین اور مرد دونوں یکساں طور پر شکار ہوا کرتے ہیں۔ اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کو کتنی مقدار کی ضرورت ہے اور کب خوراک کی ضرورت۔ اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے، جو کہ بخاری سے ہمیں سامنے آتا ہے، کہیں بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اس اصول کو اپنانے والا شخص انتہائی سنڈول، چاق و چوبند، چست و چالاک اور انتہائی ایکٹیو ہوا کرتا ہے۔
اس کے تمام حواس بہترین طور پر کام کرتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا کرتا۔ یعنی اس اصول کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک صحت مند انسان، خواہ اس کا وزن کتنا ہی کیوں نہ ہو، اسے روزانہ کم و بیش 2000 کیلوریز درکار ہیں۔ اب اس میں کمی پیشی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک انسان جسے معلوم ہے کہ اسے 2000 حرارے چاہیے، لیکن وہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اسے سارا دن آفس میں بیٹھنا ہے، یا ایک ایسا کام کرتا ہے جس میں محنت مشقت زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری جانب ایک مزدور ہے جو بوریاں اٹھاتا ہے، سڑکوں پر گدال چلاتا ہے، کام کرتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اور اس کے علاوہ مستری مزدور کے پیچھے جو کام کرتا ہے، اسے کیلوریز کی زیادہ ضرورت ہوگی بہ نسبت اس کے جو شخص ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور دفتر میں کام کرتا رہتا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں اپنے 2000 حرارے پورے کرنے لازمی ہے، خواہ اس کا وزن کتنا ہی ہو۔ لیکن ہماری اکثریت، خاص طور پر خواتین، بہت زیادہ محنت مشقت کا کام تو نہیں کرتی۔ گھر میں 1-2 گھنٹے کا کام کیا اور اس کے بعد انہیں یقیناً آرام کا وقت مل جایا کرتا ہے، یا ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے محنت مشقت نہیں۔ محنت مشقت کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ناظرین یہ ہے کہ جسم سے پسینہ خارج ہونے لگے اور نبض کی رفتار تیز چلنی شروع ہو جائے، سانس کی رفتار تیز ہو جائے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ توانائی یا زیادہ کیلوری خرچ ہو رہی ہے۔ انسانی جسم کو درکار کیلوری یا حرارے یہ جاننے کے لیے کہ ایک دن میں کتنی کیلوریز کا استعمال کیا جائے، اپنے وزن کو پاؤنڈ میں لیجئے اور اسے 12 سے ضرب دے دیجئے۔ یعنی کہ آپ اپنا وزن کریں، اس کو پاؤنڈ میں تقسیم کریں، یعنی کہ اسے پاؤنڈ میں وزن آپ نے کرنا ہے اپنا، اور جتنا آپ کا وزن ہو اسے 12 سے ضرب دیں تو جواب 1200 آتا ہے۔ یعنی ایک دن میں آپ کو 1200 کیلوریز یعنی حرارے استعمال کرنے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے اپنی کیلوریز کا استعمال کم سے کم کرتے جائیں گے تو آپ کا وزن کم ہوتا جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین اس میں سے 6% کیلوریز کا استعمال کم کریں گی، یعنی 100 پاؤنڈز کے لیے انہیں 1128 کیلوریز درکار ہیں۔ اگر ایک شخص کا وزن 100 پاؤنڈ ہے اور اسے 1200 کیلوریز کی ضرورت ہے تو وہ پہلے 15 سے 20 دن 1000 کیلوریز کی چیزیں کھائے۔ 200 کیلوریز نہیں ملے گی تو جسم میں جو کیلوریز چربی کی صورت میں جمع ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ چیزیں بھی استعمال کرنی ہیں جس سے پیٹ صاف ہوتا رہے اور موٹاپے کی وجہ سے دیگر بیماریاں قریب نہ آ سکیں۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کے کرنے سے کتنے حرارے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم توانائی یا کیلوریز کا چارٹ دیکھیں تو اس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس سبزی میں، کس ترکاری میں کتنے، دودھ میں کتنے، پھل میں کتنے، گوشت میں کتنے حرارے موجود ہیں۔ تو اگر ہمارا وزن زیادہ ہے، اس کا ایک آسان فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنی کیلوریز کی جو ضرورت ہے اسے کم کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ وقت معلوم ہونا چاہیے کہ کس کام کرنے سے ہمارے جسم سے کتنے حرارے خرچ ہو رہے ہیں، یعنی اگر کسی کام کو 1 گھنٹہ کیا جائے تو اس گھنٹے میں کتنی کیلوریز استعمال ہوں گی۔ مثلاً ایک شخص 1 گھنٹہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اترتا ہے تو 1 گھنٹہ سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں اسے 1100 حرارے استعمال کرنا ہوں گے۔ اس طرح تیراکی میں 1 گھنٹے میں 500 حرارے خرچ ہوتے ہیں، دوڑنے میں 550، اور اسی طرح اگر ایک شخص سو رہا ہے تو سونے کے دوران 1 گھنٹے میں صرف 60 حرارے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنے کی صورت میں 1 گھنٹے میں 90 حرارے استعمال کرے گا۔ ایک شخص اگر لیٹا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا تو اس کے حرارے استعمال کرنے کی مقدار 70 ہوگی فی گھنٹہ۔
خواتین گھر کا کام کاج 1 گھنٹے میں کر لیتی ہیں، مثلاً کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی وغیرہ کا کام، تو اس 1 گھنٹے میں اس سے گھنٹے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس 1 گھنٹے میں 170 کیلوریز استعمال ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں نے اتنا کام کیا تو ہم پر موٹاپا کیوں آ رہا ہے، وزن زیادہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا کام کاج کو جتنا بھی مشقت سے کیا جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 170 سے 200 کیلوریز خرچ ہوں گی۔ اب اگر کیلوریز کو کم کرنا ہے تو دوڑنا ہوگا، تیز چلنا ہوگا۔ 1 گھنٹہ تیز چلنے کے دوران تقریباً 400 کیلوریز خرچ ہو جاتی ہیں۔ موٹاپے سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر وزن زیادہ ہو گیا تو اسے ذرا سی جدوجہد سے کیسے ایک معیار تک لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کم کیا جا سکتا ہے۔ جوڑوں کا درد ہو چکا ہو تو زیادہ وزن والوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جوڑوں کا درد کیسے کنٹرول کیا جائے۔ معدے میں اگر گیسز بن رہی ہیں اور آنتوں میں قبض ہے تو یہ سب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں ابھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ ہمیں موٹاپے جیسے مرض سے نجات دلاتی ہیں۔ ابن سینا اور ابو نعیم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو غیر ضروری طور پر بھوکا نہ رکھا جائے، یعنی بلا وجہ بھوکا نہ رہے۔ ہمارے یہاں ایک اصول بن چکا ہے، جیسے ہی کسی شخص کا وزن زیادہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناشتہ کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی ناشتے سے پہلے خود کو محروم کر لیتا ہے، یا پھر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم ناشتہ نہیں کرو گے تو وزن کم ہو جائے گا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے جو موٹاپا طاری ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ کھانے کے موٹاپے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ابن عساکر کی حدیث مبارکہ ہے، بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے، اور سائنس نے جو اس پر تشریح کی ہے کہ صبح جاگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو ایک بسکٹ ہی چاہے کیوں نہ کھلایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو جسم کی انرجی استعمال ہوگی اور اس کی جگہ جو پر کی جائے گی وہ موٹاپے کی صورت میں کی جائے گی۔ ایسا آدمی جو صبح ناشتہ جلدی نہیں کرتا، اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ اور سائنس کی روشنی میں صبح کا ناشتہ جلدی کیجیے، اس کا خیال لازمی رکھا جائے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب، میڈیکل سائنس میں جو رات کو کھانا نہ کھانے والے امراض ہیں، اس کا ایک الگ موضوع ہے۔ رات کو کھانا نہ کھانے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیند کا غائب ہو جانا، بھوک کا غائب ہو جانا بھی اس میں شامل ہے، یعنی کہ آپ کو نہ نیند آئے گی اور اکثر اوقات شام کو بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے ایک مٹھی بھر کھجوریں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا اور ضعیف طاری ہو جاتا ہے، آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ رات کا کھانا بھی ضروری کھانا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کی بجائے ہم پھل کھا سکتے ہیں۔ یہ پھل 1 سیب ہو سکتا ہے، 2 کیلے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 1 کلو فروٹ ہی کھایا جائے۔ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ صبح کا ناشتہ جاگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر کر لینا چاہیے، اور رات کا کھانا سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تک کھا لینا چاہیے۔ ابن عساکر کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم درج ذیل ہے،
یعنی کہ اس طرح ہے، کھانے سے پہلے تربوزے کا کھانا پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور وہاں کی بیماریوں کو دھو کر نکال دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد تربوزے کے زمانے میں تربوزہ اور تربوزہ نہ ہو تو تربوزے کی طرح کے پھل جیسے خربوزہ، پپیتا، گرما، سردا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیا جائے جو جس موسم میں ہو، اسے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا جائے تو پیٹ کے اندر جو چربی موجود ہوتی ہے یا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے اسے کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طریقے کو بارہا آزمایا گیا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ کھانے سے پہلے فروٹ کھایا کرتے ہیں وہ انتہائی سمارٹ ہوتے ہیں، یعنی مناسبت جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ جو لوگ موٹاپے کے مرض کا شکار ہیں یا اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان نسخوں میں سے کسی ایک پر بھی جو انہیں آسان لگے اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس مرض سے جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ناظرین، نسخے بہت سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں آپ کو صرف 2 نسخے بتائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے بند گوبھی، یہ آپ نے لینی ہے 150 گرام، زیتون کا تیل 1 کھانے کا چمچ، سرکہ جامن یا انگور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے خالص 1 کھانے کا چمچ۔ تو ناظرین اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، گوبھی کو باریک قطع کر زیتون کا تیل اور سرکہ ملا دیں، نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ۔ دوپہر کو سلاد کے طور پر استعمال کریں اور آدھی روٹی کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ آدھی روٹی تک اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ جو ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں وہ انتہائی آسان سا ہے، وہ ہے دال چینی۔ دال چینی کا سفو بنا کر آدھا چمچ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر اچھی طرح ابالیں۔ جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو بس یہ تیار ہے۔ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح خالی پیٹ، شام کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ تو یہ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو صرف یہ 2 نسخے بتائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ادرک، پودینہ، دال چینی اور نیبو، یہ لیمو جو ہے، نیبو کے آپ نے چھلکے لینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا رس نہیں لینا۔ اگر آپ اس میں دال چینی نہیں ڈالتے تو کوئی بات نہیں، دال چینی آپ ویسے صبح شام جو ہے اس کا قہوہ آدھے چمچ کا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نسخے کو استعمال کرنے کے دوران آپ نے فاسٹ فوڈ کا پرہیز لازمی کرنا ہے، چکنائی والی چیزوں کا پرہیز لازمی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہم بہت جلد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک شیئر ضرور کریں۔